مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، الحمدللہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے بلا شرعی عذر کے۔ تو اسی کے تعلق سے جو ماہ رمضان کے فرض روزے ہوتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو میں آپ کے لیے اپنے چینل پر ایک خصوصی نشست لے کر آیا ہوں، جس میں ہم روزے کے تعلق سے بیسک معلومات حاصل کریں گے سوال و جواب کی شکل میں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر یہ جو ویڈیو اپلوڈ ہوں گے ماہ رمضان کے روزے کے تعلق سے، اسے آپ خوب دیکھیں، علم حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ روزہ، روزے سے مراد کیا ہے؟ روزے سے مراد یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ کھانے پینے وغیرہ سے باز رہیں۔ روزے کی شرعی حیثیت، کیا روزہ رکھنا فرض ہے؟ جی ہاں، روزہ رکھنا فرض ہے، اور بعض صورتوں میں واجب ہے اور نفل بھی ہے۔ فرض روزے سے کیا مراد ہے؟ ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے اس ماہ مبارک میں روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا بھی فرض ہے۔ اس کے علاوہ کفارے کے روزے رکھنا بھی فرض ہے۔ واجب روزے سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی نے روزے کی نذر مانی ہو، یعنی منت مانی ہو، تو نذر یعنی منت پوری ہونے کے بعد روزہ رکھنا واجب ہے۔ نفلی روزے سے کیا مراد ہے؟ فرض اور واجب روزوں کے علاوہ باقی ہر طرح کا روزہ نفلی ہوتا ہے، اگرچہ ان میں سے بعض روزے سنت اور مستحب بھی ہیں، مثلا عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ، اور اس کے ساتھ 9ویں کا بھی، ہر مہینے میں 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ، عرفہ یعنی ذوالحجۃ الحرام کی 9 تاریخ کا روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ، عید الفطر کے 6 روزے رکھنا، ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا۔ کیا کسی دن روزہ رکھنا منع بھی ہے؟ جی ہاں، عیدین کے 2 دن اور ماہ ذوالحجۃ الحرام میں ایام تشریق کے 3 دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ رمضان کے روزے کب اور کس پر فرض ہوئے؟ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں، اور یہ روزے 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ قرآن مجید میں روزوں کی فرضیت کا حکم کس آیت مبارکہ میں ہے؟ قرآن مجید میں روزوں کی فرضیت کا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ہے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے،
کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ کیا روزہ پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھا؟ جی ہاں، روزہ گزشتہ امتوں میں بھی تھا، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ہر اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہمیشہ روزے دار رہتے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروعات میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں، یعنی مہینے میں 9 دن روزہ رکھا کرتے۔